اچھا شاید اسی طرح اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک سوال ایک مفتی صاحب سے یا ایک کسی انسان سے کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تصدیق کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک مفتی صاحب سے کیا پھر دوسرے کو کال کریں گے یا ان سے پوچھیں گے، تصدیق کروائیں گے یا پھر تعارض ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی چیز مل جائے جس کے ذریعے سے ہم ان کا رد کر سکیں یا ان کے بارے میں بات کر سکیں۔ شرعی اعتبار سے اس بارے میں اس میں بھی سوال کی نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو وہ سوال کسی اجتہادی مسئلے کے متعلق ہے تو پھر یقیناً ایک عالم دین سے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے بعد دوسرے عالم سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ عالم دین کو ہی چاہیے، مفتی کو چاہیے کہ وہ اس سائل کو دوسرے عالم کی طرف ریفر کر دے کہ ٹھیک ہے، مجھے جو چیز سمجھ آئی میں نے آپ کو یہ اس کی رہنمائی آپ کو کر دی ہے، آپ فلاں عالم سے بھی اس کی تصدیق کروا لیں یا رہنمائی حاصل کر لیں۔ اس کی گنجائش ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ چیز عام تھی۔ مثلا میرے سامنے ایک واقعہ ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک وراثت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ وراثت کے بارے میں سوال یہ کیا گیا کہ ورثاء میں ایک بیٹی ہے، ایک بھتیجی ہے، ایک بہن ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس صورت میں بیٹی کو نصف ملے گا اور بہن کو بھی نصف ملے گا اور بھتیجی محروم ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ایسے کریں کہ آپ یہی سوال جا کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی کریں۔ صحیح۔ اور ساتھ یہ کہا کہ وَسَيُتَابِعُنِي، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی میرے موافقت کریں گے، جیسے میں نے جواب دیا ویسے ہی ہاں جی وہ جواب دے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سائل گیا، یہی سوال ان کے سامنے انہوں نے رکھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے پہلے بتا بھی دیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ جواب دے چکے ہیں کہ آپ میری پیروی کریں۔ ہاں، جواب بھی یہ دے چکے ہیں اور ان کو یہ بھی گمان ہے کہ آپ ان کی موافقت کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا کہ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر میں ابو موسیٰ اشعری کی طرح جواب دوں تو پھر تو میں گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا ہاں جی، اور میں ہدایت یافتہ نہ رہا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس صورت میں بیٹی کو نصف ملے گا اور جو بھتیجی ہے اس کو سدس ملے گا، تکملۃ للثلثین، دو ثلث مکمل کرنے کے لیے اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور جو باقی ماندہ ہے وہ بہن کو مل جائے گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اقضی فیہما بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے فیصلہ کروں گا اس مسئلے میں جیسے اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اس طرح یہ فیصلہ سنا تھا، فتویٰ سنا تھا، اس کے مطابق انہوں نے جواب دے دیا۔ تو اب یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ جب کوئی اس طرح کا اجتہادی مسئلہ ہو یا آدمی مناسب سمجھتا ہو کہ میری نسبت فلاں ہو سکتا ہے زیادہ بہتر رہنمائی کر سکے، تو پھر عالم دین کو چاہیے کہ دوسرے کی طرف ریفر کر دے ہاں جی، اور سائل دوسری کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس وقت بھی سائل ایک عالم سے جواب لینے کے بعد دوسرے عالم کے پاس یا دوسرے مفتی کے پاس جا سکتا ہے جب اسے جواب کے حوالے سے ڈاؤٹ ہو۔ صحیح، یعنی تسلی نہیں ہوئی، ڈاؤٹ ہو تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے جب شک اور شبہ ہو جواب کے اندر۔ اور ایسا ہو جاتا ہے، علماء سے بھی صح ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔